لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد سورہ فتح اس کی یہ پہلی ہی آیت ہے پروردگار عالم کامیابی اور کامرانی کا اعلان کر رہا ہے اور صرف کامیابی ایک عام کامیابی نہیں بلکہ فتح مبین کا اعلان کر رہا ہے انا فتحنا لک میرے حبیب میرے رسول ہم نے آپ کو فتح عطا کی کامیابی عطا کی کامرانی عطا کی فتح مبینہ اور یہ بالکل کھلی ہوئی کامیابی ہے اسی آیت کے ذیل میں ہماری مستقل گفتگو ہو رہی تھی اس آیت کو سننے کے بعد یہی محسوس ہوگا کہ کوئی بڑی کامیابی ملی جو اہم جنگیں ہیں اسلام کی ان میں سے کسی اہم جنگ کے فتح ہونے کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا ہوگا اور فتح مبین چونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو فتح مبین کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر کامیابی کی بالکل امید ہی نہ ہو پھر اللہ وہاں پر اتنی بڑی کامیابی عطا کر دے تو وہ کھلی ہوئی کامیابی ہے یقینی طور پر فتح مبین ہے مثلا لشکر کم ہے اسلحہ کم ہے ظاہری حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو جیت ہی نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود اگر جیت مل جائے کامیابی مل جائے تو یقینی طور پر وہ اس لائق ہے کہ اسے یہ کہہ سکیں کہ یہ فتح مبین ہے اسلام کی 4 بڑی جنگیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو جنگ خیبر میں تو چونکہ دور جانا پڑا لیکن کم سے کم ابتدائی جنگوں میں آپ دیکھ لیجئے اور جنگ خیبر کو میں اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہتا فی الحال جو ہم نے جنگ خیبر پڑھی ضرور ہے سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی مگر اصل میں یہ آیت سن 7 ہجری میں نہیں سن 6 ہجری میں نازل ہو گئی تو ابھی جنگ خیبر چونکہ ہوئی نہیں تھی مگر اب تک کی جو بڑی مین جنگیں ہیں سب کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلی جنگ کتنا مختصر سا جنگ بدر کتنا مختصر سا اسلحہ ہے 313 آدمی ہیں مقابل میں 1000 آدمی ہیں ان کے پاس نہ تلواریں ہیں نہ ڈھال ہے نہ زرہ ہے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہے کچھ بھی نہیں
وہاں 1000 آدمی، لیکن اس کے باوجود 70 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا، 70 آدمیوں کو اسیر بھی کر لیا، اور ان کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ کچھ بھی سامان نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کامیابی ملی، تو اس لائق ہے کہ اللہ کہے کہ میرے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود یہ کامیابی ہوئی، یعنی ہم نے تمہیں کامیابی عطا کی۔ مگر جناب جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اگلی جنگ ہوئی، چھوٹے چھوٹے مارکے ہوتے رہے جن کو غزوہ کہا گیا، جو میں نے ذکر کیا۔ پھر سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے۔ اگرچہ مسلمان بڑھ کر 313 سے 1000 کے قریب پہنچ گئے، مگر ان 1000 میں 300 واپس آ گئے، تو بچے 700 میں سے میدان میں 650، 50 کو رسول اللہ نے بٹھا دیا پہاڑ کے اوپر، تو 650 بچے۔ اب بھی احد کے بدر کے مقابلے میں احد والوں کے پاس تھوڑا سا اسلحہ زیادہ ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو مقابل میں ہیں وہ تو 3000 ہیں، اور مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، سارے ہر قسم کے اسلحے ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ مین جو سردار بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان لے کر آئے ہیں، تو اگر ایسے موقع پر اگر جنگ فتح ہوتی ہے تو یقینی طور پر یہ کہنے لائق ہے کہ جناب جنگ فتح ہو گئی ہے، اس مختصر سے لشکر نے جنگ فتح کی ہے، یا ہم نے کامیابی عطا کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب بڑی جنگوں میں آتی ہے جنگ خندق، اس کو جنگ احزاب کہا گیا۔ سن 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوتی ہے، اور جنگ احزاب کے موقع پر اب لشکر کی تعداد، مخالفین کے لشکر کی تعداد ہو جاتی ہے 10,000 بڑھ کر۔ اگرچہ مسلمان تو اندر ہی تھے جو خندق کھود لی تھی، مقابل میں 10,000 کا لشکر، اور ان 10,000 کے لشکر میں عمرو بن عبد جیسے اور بڑے بڑے پہلوان اور سارے حزب اختلاف، اپوزیشن سارے، حتیٰ کہ یعنی یہودی ہوں تو بھی ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، کفار قریش ہوں، سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ ایسے موقع پر مولا کائنات جہاں مطلب 28 دن مسلسل پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ، جیت نہیں مل رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی، چونکہ جنگ احزاب 28 دن تک یہ پڑاؤ ڈالے رکھا، محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جنگ احد میں، جنگ احزاب میں کامیابی ملتی ہے، مولانا عمرو بن عبد کو قتل کر دیا، 1-2 لوگ اور قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آندھی آ گئی، آندھی کی وجہ سے سارا لشکر بھاگ گیا، اور آخر میں ان کے ہاتھ ہار ہی لگی، مسلمان جیت گئے۔ تو کہنے لائق ہے کہ اللہ کہے کہ میرے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، مگر یہ آیت وہاں بھی نازل نہیں ہوئی، نہ جنگ بدر کے بعد، نہ جنگ احد کے بعد، نہ جنگ خندق، نہ جنگ احزاب کے بعد، جو سن 5 ہجری میں ہو گئی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، جنگ خیبر ہوئی ہے سن 7 ہجری میں، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 6 ہجری میں۔ اب آپ سنیے یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے جس کو اللہ کھلی ہوئی کامیابیت کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ دیکھیں، کفار و مشرکین اگرچہ ہار ضرور گئے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مسلمانوں کے بڑھ گئے تھے، مگر مسلمان حج پر نہیں جا پا رہے تھے، تو یہ ٹینشن تھی مسلمانوں کو، چونکہ ہم مدینے میں پڑے ہوئے ہیں، حج کے لیے مکے ہم جا نہیں سکتے ہیں، تو کیا کریں، یہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس پریشانی میں اور پریشانی کچھ لوگوں کی اور بڑھ گئی کہ ایک دن رسول اللہ نے خواب دیکھا، جیسے میں اپنے اصحاب کے ساتھ حج پر ہوں، رسول اللہ نے خود خواب دیکھا کہ جیسے اصحاب ساتھ میں موجود ہیں اور رسول اللہ حج پر موجود ہیں، بال منڈوا رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ارکان ہیں حج کے وہ انجام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے خواب کو بیان کیا، تو جو لوگ پہلے ہی سے مطلب خواہش تھی کہ حج پہ جائیں ہم بھی جائیں، لیکن اب رسول اللہ کے خواب کے بعد جب رسول اللہ سنا تو اور سب کو شوق پیدا ہوا، یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے اسی سال چلیں گے۔
حالانکہ خواب کا مطلب یہ تھوڑے کہ اسی سال چلنا ہے آپ کو، خواب ہے بس۔ نبی کو جب پروردگار عالم کو ایک خواب دکھاتا ہے تو وہ خواب شیطان کا بہکایا ہوا نہیں ہوتا، جیسے ہم لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں شیطان نے بہکا دیا۔ عام بندوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کبھی بھی خواب میں آ سکتا ہے۔ کچھ بھی انسان خواب میں زیادہ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا تو بھی الٹے سیدھے خواب آ سکتے ہیں۔ نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ نبی کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ جیسے جناب ابراہیم کے لیے آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ہوا، تو وہ ایک طرح کا پیغام تھا اللہ کا۔ اگرچہ رسول اللہ کے لیے تو جبریل آیا کرتے تھے، مگر آج رسول اللہ نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ حج پر گئے صحابہ کے ساتھ، بیان کیا تو سب نے کہا کہ تو حکم پروردگار ہے، کوشش کریں اسی سال چلیں گے۔ اب کیا ہوا جناب عالی، رسول اللہ مختصر سا قافلہ لے کر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ تو حج ایک خاص موقع پر نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو ہے نہیں کبھی بھی چلے جائیں۔ تعداد بتائی گئی ہے مسلمانوں کی اصحاب پیغمبر کی صرف 1600 افراد ہیں فقط۔ اب یہ تقریباً 1500 آدمی ہیں، کچھ ان میں خواتین بھی ہیں، حج کے لیے نکلنا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ ابھی حج پر پہنچنے سے پہلے ابھی راستے ہی میں مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں جناب۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لینا ہے، یعنی کوئی اسلحہ، چونکہ ہم لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں حج کے لیے جا رہے ہیں ہم۔ تو بس ایک تلوار سب کے پاس رہا کرتی تھی، یہ عربوں کی شان ہے بھی تلوار۔ جیسے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں سکھوں کے پاس ان کے اصول میں قائم ہے، اصول میں شامل ہے وہ چیز، مثلا لمبے بال ہونا یا جو ہے وہ کرپان بولتے ہیں اس کو، وہ چھوٹا والا خنجر، وہ سکھ لوگ اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ عربوں کی شان ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے تلوار رکھتے تھے۔ اور صرف عربی نہیں ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایسی جگہ ہیں تو ہم نہیں رکھ سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ تو ہونا تو ہمیں بھی چاہیے، اسلحہ ہونا چاہیے۔ تو اب صرف مسلمان جو حج کے لیے نکلے ہیں تقریباً 1500، ان کے پاس تلوار ضرور ہے، باقی کوئی اور کچھ بڑا کوئی اسلحہ کچھ اور نہیں ہے جنگ کا۔ بلکہ ساتھ میں رسول اللہ حج کے موقع پر قربان ہونے کے لیے بدنے، یعنی اونٹ کے بچے، اونٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ذبح کیے جاتے تھے، نہر کیے جاتے تھے، جیسے اب بھی حالانکہ نہر کیا کرتے ہیں بہت سے عرب لوگ، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو عام طور سے بکرے وغیرہ، اب زمانہ بدل رہا ہے تو بکرے اور دمبے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر اونٹ ہی نہر ہوا کرتے تھے، تو ساتھ میں رسول اللہ وہ اونٹ بھی لیے ہوئے ہیں ذبح کرنے کے لیے، یعنی وہاں نہر کرنے کے لیے۔ راستے میں ابھی فاصلہ ہے اور کفار کو پتہ چل گیا، مشرکین کو، کہ رسول اللہ آ رہے ہیں حج کے لیے۔ انہوں نے کہا کیسے آ جائیں گے، ذرا توجہ کیجیے گا آپ، انہوں نے کہا کیسے آ جائیں گے، مکے میں تو ہم ہیں۔ مگر ان کے حوصلے بھی پست تھے، چونکہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، ہمیشہ اس میں سارے حج میں تو وہ ہار رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر کے شیر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے، بلکہ ایک کام کرو، انہوں نے لشکر تھوڑا سا تیار کیا اور راستے میں لے جا کر ایک جگہ پر راستے میں روک لو مسلمانوں کو۔ حالانکہ رسول اللہ کو پتہ چلا کہ ادھر مشرکین آ رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، راستہ چینج کرو، دوسرے راستے سے نکل جاؤ۔ وہ دوسرے راستے سے نکلنے لگے۔ کل ملا کے یہ کہ ابھی 9 میل تقریباً کا فاصلہ تھا، 12-15 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ابھی مکے کا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا گیا اور رسول اللہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پیغام کے لیے رسول اللہ نے پہلے ابو بکر سے کہا تم چلے جاؤ، وہ کہنے لگے نہیں جناب وہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ کام نہیں ہے، میں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو۔ میں نے بیان کیا تھا نا کہ ایک سب بزرگ صحابی گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ابو سفیان نے پکڑ لیا تھا کہ میرا بیٹا چھوڑ دو ان کو لے جاؤ، تو اس کے دماغ میں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میں نہیں جاؤں گا، کسی اور کو بھیج دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ نے عثمان سے کہا، عثمان سے اس لیے کہا کہ عثمان خود
بنی امیہ میں سے تھا، پر ان کی رشتہ داریاں بہت تھیں، اس کے بہت سارے رشتہ دار ابھی مکے ہی میں تھے۔ کہا کہ یہ عثمان ٹھیک رہے گا اس کام کے لیے۔ عثمان چلا گیا، تو عثمان گیا وہاں پر، تو عثمان نے جا کر بتایا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مسلمان لڑنے کے لیے آیا، میں پیغام اس لیے لے کر آیا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ فقط حج کرنا ہے، حج کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا اگر تمہیں حج کرنا ہے تو کر لو، تم اکیلے اگر طواف کرنا چاہتے ہو طواف کر لو، باقی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر ابھی تک عثمان واپس آئے نہیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا، کچھ نے کہا تو قتل کر دیا، مگر ایسی قسمت تھوڑی تھی کہ وہاں قتل ہوتا، تو وہاں قتل ہوا نہیں، کسی نے کہا تو گرفتار اسے وہیں پکڑ لیا مشرکین نے۔ تو یہاں پر رسول اللہ کے سامنے اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ، چونکہ ان کا حوصلہ بلند ہے کہ تھوڑے سے ہونے کے باوجود ہم جیتے ہوئے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں مکے پر، چڑھائی کر دیں گے یار، لڑائی جھگڑے اور یہ سب اس طرح کی سوچنے لگے۔ رسول اللہ نے کہا میں سب جانتا ہوں کون کتنا بڑا پاور میں ہے اور کتنے بول رہے ہو۔ رسول اللہ کے چپ گئے۔ تو وہاں پر ایک درخت تھا جناب علی، بڑا درخت تھا، رسول اللہ نے سارے صحابہ کو اس کے درخت کے نیچے بٹھایا، حکم پروردگار ہوا آگے بڑھنے سے پہلے یا رسول اللہ سب سے پھر سے بیعت لے لو۔ تاریخ میں موجود ہے، اس بیعت کا نام ہے بیعت، قرآن میں موجود ہے، تحت الشجرہ بولا جاتا ہے، یعنی درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی، سارے مسلمانوں کو رسول اللہ نے بٹھایا اور پھر سے بیعت ہوئی۔ اور بیعت کس بات پر ہوئی؟ بیعت اس بات پر ہوئی کہ ہم بھاگیں گے نہیں آپ کو چھوڑ کر۔ اب تک جو بھاگ رہے تھے احد میں جس طریقے سے بھاگے، تو اب کہا کہ ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں، بیعت ہوئی کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، حالانکہ یہ نہیں کہ فقط آج کے بعد ہمیشہ کبھی بھی ہم چونکہ آپ کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو یہ وعدہ کرتے ہیں اور بیعت کی رسول کے ہاتھ پر کہ ہم بھاگیں گے نہیں آپ کو چھوڑ کر، مگر اس کے باوجود بیعت توڑی اور لوگ بھاگے۔ اب فی الحال اس کا تو وقت نہیں ہے، آج وہ شب بھی ایسی نہیں ہے، تو آخری مجلس ہے، تو بس تھوڑا سا میں جو بات میری مکمل تاکہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اور جناب علی بیعت ہو گئی، بیعت اس کا نام ہے تحت شجرہ، اسے کہا جاتا ہے درخت کے نیچے چونکہ بیعت ہوئی تھی۔ ادھر کفار مشرکین نے کہا کہ جناب آپ اس سال حج کے لیے نہیں آ سکتے۔ اچھا انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ رسول اللہ لڑنے کا ارادہ ان کا ہے ہی نہیں، بالکل واقعا لڑنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، جب لڑنا نہیں چاہتے تو ان کو اور اپنی شرطیں بنواؤ۔ یہ ہوتا نا جب آدمی کوئی دبنے لگتا ہے تو پھر اور دباؤ۔ وہ یہ بھانپ گئے کہ رسول اللہ لڑنے کا ارادہ رکھتے نہیں، تو جب یہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی باتیں ان کے سامنے رکھو کہ اچھا ہے کچھ نہ کچھ مان لے، زیادہ سے زیادہ شرطیں۔ یہ مسئلہ تھا۔ اب ان کی طرف سے ایک آدمی آیا جس کا نام ہے سہیل بن عمرو، یہ مشرکین مکہ کی جانب سے آیا ہے، اور اب یہاں پر مصالحت ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، کرنا کیا ہے؟ ہم تو آئے حج کے لیے۔ انہوں نے کہا حج پر آپ جا نہیں سکتے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہم لڑنا چاہتے نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لڑنا چاہتے نہیں، تو ٹھیک ہے ہم اپنی باتیں رکھیں گے، شرط رکھیں گے۔ اب کیا ہوا؟ تو اب یہاں پر ایک صلح ہوتی ہے جس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہوئی، تو صلح حدیبیہ میں ایک تو رسول اللہ نے کمال یہ کیا کہ یہ 1500 صحابہ ہونے کے باوجود رسول اللہ نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی، کسی سے کوئی مشورہ نہیں، کیونکہ بڑے بول رہے تھے۔ صرف 2 ہی آدمی تمام مسلمانوں کی جانب سے، صرف 2 ہی آدمی تھے جو ایکٹیو تھے، ایک خود نبی یا پھر رسول اللہ کے اب تو وسیع بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، داماد بھی ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ادھر سے صرف ایک آدمی ہے، وہی سہیل۔
تو سہیل کو انہوں نے کل اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے حالات دیکھو اپنا ایسا فیصلہ کرو۔ ادھر رسول اللہ اور علی اب سلو نامہ تیار ہو رہا ہے، شرطیں ہیں کچھ۔ رسول اللہ نے قلم و کاغذ رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں دیا، علی تمہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مولا لکھ رہے ہیں۔ طے ہوا کہ اس سال مسلمان حج کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال جب آئیں گے تو اگلے سال مکے والے مکے کو حاجیوں کے لیے خالی کر دیں گے، لیکن وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ 3 دن کے لیے آئیے گا، حج کیجیے گا، واپس چلے جائیے گا، لیکن اس سال آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حج کریں۔ مسلمان اکھڑنے لگے، رسول اللہ کا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ دور کی دیکھ رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس 1 سال کے اندر میں اگر کوئی کافر، مکے والا کافر کوئی مسلمانوں میں چلا گیا، یعنی مدینے میں آ گیا، تو واپس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمان اگر آ گیا مکے میں یعنی کافروں میں، تو وہ سب ہم واپس نہیں کریں گے۔ جیت ان کی ہو رہی ہے نا، پہلی بات اس سال واپس جائیں تو ان کی جیت، ان کی بات مانی جا رہی ہے۔ دوسری بات، اس 1 سال میں مسلمان کافروں میں چلا گیا تو واپس نہیں ہوگا، کافر مسلمانوں میں آ گیا تو واپس ہو جائے گا۔ اگلے سال آپ آئیں گے تو صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، حج کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو ہر اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جیت ہو رہی ہے۔ اب جب رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان باتوں کو لکھا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے جب مولا نے قلم سے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے دیکھ لیا کہ ساری شرطیں مان رہے ہیں تو اور دباؤ۔ تو جو سہیل ہے یہ، تو وہ سہیل کہتا ہے نہیں جناب، یہ بسم اللہ کاٹو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بیان کر چکا میں مجلس میں، رحمان الرحیم یہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ پھر کیا لکھا جائے کہ بسم اللہ بسمک اللہم، بسمک اللہم، وہ یعنی کفار یہ لکھا کرتے تھے، کہا بسمک اللہم فقط نہ لکھو۔ اب اگر شروع نہیں کرنی ہے لڑائی جھگڑے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جاتے مسلمان کے، نہیں یا رسول اللہ کہتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا، کہ بسمک اللہ۔ رسول اللہ کا ایک چھوٹی سی بات ہے، بسمک اللہم بسم اللہ الرحمن، کیا فرق ہے؟ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس نے لات اور عزا لکھوا رہا ہے۔ وہ اگر یہ ہوتا کہ کسی بت کا نام، اپنے خدا کا نام لکھوا رہا، لات کا یا عزا کا جو ان کے مشہور بت تھے، تو پھر تو رسول اللہ ہی مانتے۔ اس نے کہا بسمک اللہم، مولانا رسول اللہ فرمایا مولا سے لکھ دو، مولا نے وہی لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم لکھ دیا۔ پھر مولا نے اب لکھنا شروع کیا، یہ سلو جو ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کے نبی، پیغمبر، خدا کے رسول، جسے کہا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ لفظ آیا اور ان کی طرف سے سہیل کا نام آیا، سہیل ابن عمرو، اس نے پھر روک دیا، یہ رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو؟ اگر ہم ان کو رسول مانتے تو پھر لڑائی جھگڑا ہی کیا کس بات کا؟ رسول اللہ نہیں لکھنا ہے اس میں معاہدے میں، پھر کیا لکھ رہا کہ نام لکھو، بس محمد ابن عبداللہ لکھو۔ رسول اللہ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ شخصیت تو ایک ہی ہے، ذات تو ایک ہی ہے، جیسے اس کا نام لکھا جا رہا ہے ایسے میرا نام لکھ دو۔ حالانکہ مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، چونکہ مولا لکھ چکے تھے، چونکہ مولا گواہ ہے نا رسول اللہ کی نبوت و رسالت کے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو گواہی دے چکا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ فرمایا لاؤ قلم لیا، رسول اللہ خود قلم لے کر اس پر چلا دیا، محمد ابن عبداللہ ہی لکھ دو تم، محمد ابن عبداللہ۔ اب مولا نے لکھ دیا، تو لڑائی کے لیے یہی جملہ کافی تھا، یہ بھی کافی ہے، بڑی بات تھی، مگر رسول نے فرمایا نہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ساری شرطیں غرض کی یہ سلو ہو گئی، اور رسول اللہ نے فرمایا یہی سر مڑواؤ مسلمانوں کو، کہ ایک طرح سے تمہارا حج ہو گیا۔ اب تاریخ یہ کہہ رہی ہے، عمر آتا ہے
آنے کے بعد رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ فرمایا یقینا ہم حق پر کیوں نہیں، حق پر ہیں۔ کیا ہم طاقت میں نہیں ہیں، پاور میں نہیں ہیں؟ کہ بالکل ہاں ہم طاقت میں ہیں۔ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی اب تک کی جنگوں میں؟ کہا بالکل مدد کی ہے۔ کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اللہ ہماری مدد کرے گا؟ بالکل اللہ مدد کرے گا، ہاں یقینی طور پر۔ اب تک کی جنگیں ہم ساری جیتتے ہوئے نہیں آئے کفار و مشرکین سے؟ کہا بالکل جیتتے ہوئے آئے۔ ایسے بات کر رہا ہے جیسے سارا کام اسی نے کیا ہو، ایک ایک بات ایسے کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہاں، رسول اللہ نے فرمایا ہاں سب ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے سب۔ پھر کہتا ہے پھر یہ سلو کیا ہے، یہ پھر سلو کس بات کی؟ جس طریقے سے آپ نے سلو کی ہے۔ اب آپ یہ سمجھئے یہ ایک ہم مانتے ہیں کافر نہ سے، ہم مسلمان ہی مانتے ہیں، ایک مسلمان اپنے رسول سے کس انداز سے بات کر رہا ہے، لہجہ دیکھیے اب آپ۔ رسول اللہ نے ساری بات سنی، سننے کے بعد کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تیرا نوکر نہیں ہوں، یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ تو، لیکن یہ لفظ ضرور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کروں گا جس کا خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے، جو میں بہتر سمجھوں گا۔ اور جو پہلے کہہ چکا کہ کسی سے مشورہ لیا ہی نہیں تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اب وہ کہتا ہے، اور یہ جملہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، کہتا واللہ میرے نے رسول اللہ کے اوپر رسول اللہ کی ذات پر شک کیا تھا، ان کی نبوت اور رسالت پر شک کیا تھا، پہلے کبھی نہیں کیا ایسا۔ کہتا میں نے رسول اللہ حدیبیہ کے دن، صلح حدیبیہ کے دن مجھے رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر شک ہو گیا تھا۔ سارے مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ عمر نے یہ بات کہی کہ مجھے صلح حدیبیہ کے دن، یعنی جس انداز سے یہ صلح ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر اس کو پڑھ کر رسول نے سے پوچھ تاچھ نہیں کی، مشورہ نہیں کیا، کچھ نہیں، تو کہتا مجھے رسول حدیبیہ کے دن رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر شک ہو گیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے پہلی آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس پر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن پر شک کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اگر قرآن پر شک کرنے والا کافر ہے تو جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہو اس پر شک کرنے والا مسلمان کیسے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو اب یہیں سے مسلمان واپس آ گئے اور رسول اللہ نے تقریر کی، سارے مسلمانوں کو مطمئن کیا کہ اس کے فائدے کیا ہونے والے صلح حدیبیہ کے، اور ہوئے فائدے، ایسے ایسے فائدے ہوئے کہ مسلمان یعنی جو کافر و مشرکین بڑے بڑے تھے سردار، جس کو مسلمان آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں، خالد بن ولید سیف اللہ اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، سیف اللہ جیسا آدمی، یعنی یہ خالد بن ولید جیسا آدمی مسلمان ہوا۔ بڑے بڑے کئی بڑے مشہور نام ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ صلح کے بعد اس ایک سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، قریب قریب سارا ہی مکہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ جب اگلے سال گئے ہیں مکے میں تو اکثریت مکے کے مسلمان ہو چکی تھی اس ایک سال کے اندر۔ اور جو قرآن مجید نے کہا ہے فتح مبین، تو فتح مبین اب دیکھیے اب رسول اللہ نے مسلمانوں کو مطمئن کیا، تو پہلے تو ویسے سمجھا دیا، اب اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ فتح کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ تو اتنی بڑی جنگ بدر، اس کے بعد اللہ نے فتح مبین کا اعلان نہیں کیا، اتنی اہم جنگ احد کامیابی اتنی بڑی ملی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے فتح مبین کا اعلان نہیں کیا۔ جنگ خندق اتنی بڑی کامیابی ملی، اور تینوں جنگوں میں جب پہلے کہہ چکا مختصر لشکر بڑے لشکر پر غالب آ گیا، مختصر سا اسلحہ اور ان کے پاس تمام طرح اسلحے ہونے کے باوجود ان پر غالب آ گیا۔ مگر جنگ بدر ہو یا احد ہو یا خندق، کسی بھی جنگ کے بعد اللہ نے
فتح مبین کا اعلان نہیں کیا، جہاں تلوار نہیں چلی، صرف قلم و کاغذ پر مولا کائنات نے وہ شرطیں لکھی، رسول اللہ نے جو حکم دیا وہ مولا لکھتے چلے گئے، جہاں اصلاً تلوار چلی نہیں، ایک قطرہ خون کا بہا نہیں، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ فتح مبین، تو یہ ہے اصل اسلام کا، اسلام کا اصل نظریہ ہی ہے، اسلام کی اصل فکر و سوچ ہی ہے۔ یعنی اسلام جنگ مجبوری کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیے، میں نے سارا بیک گراؤنڈ آپ کو اسی لیے بتایا کہ جنگ بدر کہاں ہوئی ہے، مشرکین کے ساتھ، اصل مشرکین آئے ہیں، رسول اللہ تو مدینہ میں ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ شہر سے ذرا باہر آ گئے۔ جنگ احد کہاں ہوئی ہے، وہ بھی مدینہ میں، بس شہر کے بجائے ذرا سا باہر آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں جو حضرات زیارت پر گئے ہوں گے انہوں نے احد کا میدان دیکھا ہی ہوگا، بہت زیادہ دور پر نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ تو جنگ بدر ہوئی ہے وہ مدینہ کے علاقے میں، ایریے میں، جنگ احد ہوئی ہے وہ مدینہ میں، اور جنگ خندق ہوئی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہو اصل مدینہ میں، شہری میں سمجھیے اب آپ۔ تو ساری جنگیں ہو رہی ہے مدینہ میں، تو دشمن آ رہے ہیں خود اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، رسول اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسلمانوں کا یا اسلام کا مزاج جنگ کرنا نہیں ہے، اسلام کا مزاج تو مجبوری ہے، دفاع کرنا ہے، تو اپنے دفاع میں تلوار اٹھانی پڑی ہے، ورنہ اس لیے تھوڑا ہی کہ وہ مارنا ہی ہے، کاٹنا ہی ہے، لڑنا ہی ہے، اب تو ہمارے پاس تلوار ہو گئی ہے، پاور ہو گئی ہے، نہیں۔ تو طاقت کا غلط استعمال اسلام نہیں کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر مجبوری ہے یقینی طور پر آپ ہر طریقے کا اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پاور ہونی چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اب اس کے بجائے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بسم اللہ۔ قرآن مجید میں وہ آیتیں موجود ہیں، مجھے یاد ہے میں جس زمانے میں پرانی بات بتا رہا ہوں، نجفی ہاؤس میں پڑھتا تھا، اس زمانے کی بات ہے جب انڈیا نے پوکھرن میں پرمانو جو کیا تھا نا، نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا انڈیا نے واجپئی کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ نجفی ہاؤس ہی میں پڑھتا تھا، میں یہی سے پڑھ کے میں گیا ہوں اصل میں نجفی ہاؤس سے 99 میں یہاں سے فارغ ہو کے میں سیریا گیا، پھر 13 سال وہاں رہا، تو خیر وہ اب بعد میں یہ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو میں نجفی ہاؤس میں تھا جس زمانے میں یہ ہوا، تو اب پاکستان کے علماء نے باقاعدہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہا کہ پاکستان کے اوپر واجب ہے کہ وہ بھی پرمانو یعنی ٹیسٹ کرے، تجربہ کرے، پرمانو دھماکہ بم بنائے اور تجربہ کرے، بنا ہوا تو تھا۔ پاکستان کے علماء نے کہا کیوں مقابلہ دیکھیے، اب آپ یہاں پر مقابلہ ہے، چونکہ مثلا وہاں مسلمان اور یہاں ظاہراً کافر، تو کافر حکومت سے ہمارا مقابلہ ہے، پاکستان کے اوپر واجب ہے، اور پوری دنیا کا پریشر تھا پاکستان کے اوپر، لالچ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تجربہ نہیں کرنا ہے، نہ کرو نہ کرو، سمجھا رہا ہے سب، امریکہ سے لے کر چھوٹے موٹے سب نہ کرو، لیکن پاکستان کے علماء نے کہا نہیں، واجب ہو گیا ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں نکال کر کہا کہ واجب ہے۔ اور یہ سب انقلاب اور دوسرے اخباروں میں جب یہ آیا اگلے دن، تو میں نام نہیں لینا چاہتا کسی وجہ سے، تو میرے استاد بزرگ وہ بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں نجفی ہاؤس میں، اور میں نے ان کے سامنے کہا کہ لیجیے پاکستان کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ پاکستان گورنمنٹ کے اوپر واجب ہے کہ یہ تجربہ کرے، ہم بھی بم بنائیں۔ تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ بالکل صحیح فتویٰ ہے، صحیح فتویٰ ہے، واقعی واجب ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے کے بعد پاکستان نے بھی نیوکلیئر بم بنا کر تجربہ کیا، پوری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اسلام کہہ رہا ہے ابتدا آپ کو نہیں کرنی ہے، لیکن اپنی سیفٹی کے لیے آپ کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہونا چاہیے، اور یہی حال ہے آج جناب علی ایران کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خامنہ ای صاحب نے کہا ہے
کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، مگر جب جان پر آ پڑے، جہاں پورے ملک کی حفاظت کا مسئلہ آ پڑے، جہاں پہ دیکھ رہے اتنا بڑا نقصان، تب اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں پہل کرو، تم بھی بناؤ مقابل میں، دشمن کے مقابل میں۔ اور ایک دن آئے گا، ہو سکتا ہے وہ دن کل ہی کا نہ ہو جائے کہ وہ دن کل کا بھی ہو سکتا ہے، عاشور کا، کہ اب آپ سو کے اٹھے تو صبح میں یہ پتہ چلے کہ ایران نے تجربہ کر لیا، یہ بہت قریب ہونے والا ہے کہ اب آپ سو کے اٹھیں گے تو پتہ چلا، مجھے خبر سننے تو پتہ چلا کہ تجربہ ہو چکا، کیونکہ وہاں سب کچھ تیار ہے، معاملہ بس ارادہ نہیں ہے، اور جب وہ ارادہ بن جائے گا جس دن میں اس دن تجربہ ہو جائے گا، اور ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ واجب ہو رہا ہے، واجب ضروری ہو رہا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ۔ خیر اس وقت کا موقع نہیں ہے تو بات آگے تو میں نے عرض کر دیا، ایک بار سلوات پڑھ لیجئے بس محمد وآل محمد۔ اسلام کی سوچ کیا ہے؟ تمام جنگ کے میں نے اسی لیے بیان کیا آپ کے ساتھ، اسلام کی فکر کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے۔ آپ کو پہل نہیں کرنی ہے، آپ کو حملہ نہیں کرنا ہے، مگر اپنا دفاع ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حملہ نہیں کرنا ہے تو آپ جناب اللہ علی سرنڈر ہو جائیں یہودیوں کے سامنے بھی اور عیسائیوں کے سامنے بھی اور مشرکوں کے سامنے بھی، اور نہیں، یہ اسلام کی سوچ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی فکر یہی ہے، آپ کو پہل نہیں کرنی ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام نہیں کہتا ہے کہ ایک گال پر تھپڑ مار دے تو دوسرا بھی آگے کر دیا پھر آپ اس پہ بھی مار دو، یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ جیسے کو تیسا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ نہیں کہ ایک مارا تو دوسرا تم بھی مار دو، ادھر بھی مار دو، نہیں، یہ ہے ہی نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ خیر تو اب میرے عزیزو، اصل یہ فتح مبین جس کو اللہ نے کہا ہے وہ جنگ کے بعد نہیں کہا، صلح کے بعد کہا۔ کھلی ہوئی کامیابی ہم نے عطا کی، اللہ کامیابی کہہ رہا ہے وہاں جہاں سے تلوار چلی ہی نہیں، جہاں زور آزمائش ہوئی نہیں، جہاں کوئی قتل ہوا ہی نہیں، اس کو اللہ کھلی ہوئی کامیابی کہہ رہا ہے۔ اور یہ اسی آیت کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کیا اسلام کی فکر کیا ہے، اسلام کی سوچ کیا ہے، اسلام کی تھیوری کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مسلمان نہیں گئے ہیں، مسلمانوں پر حملہ ہوا تو ایران کا معاملہ وہ وہی تھا، ایران نے کہا تھا تم نے پہل کی ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں، اور جب تک تم پہل کرتے رہو گے، حملہ کرتے رہو گے، ہم جواب دیتے رہیں گے۔ اور ایران نے کہا تھا آخری جواب ہمارا ہوگا، وہی ہوا، کیونکہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اور لوگوں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ایران نے ایسا کیا، نہیں عزیزو، یہی اسلام ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ ہوتا رہے گا تو جواب ہماری طرف سے دیا جائے گا، تم رک جاؤ گے ہم بھی رک جائیں گے، بات ختم۔ یہ اسلام ہے۔ آج چونکہ میرے عزیزوں بس شب عاشور ہے، اور شب عاشور آپ جانتے ہیں آج کی شب اور کل کی شب میں کتنا بڑا فرق ہے، آج کی شب اور آنے والی کل کی شب۔ آج ہم کہہ رہے ہیں شب عاشور، کل والی شب کو کہیں گے شام غریب۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی امام حسین کی، شب عاشور، ذمہ داری سے اعتبار سے کہ تمام بیویوں کو تسلی و تشفی بھی دینی ہے، عبادتیں بھی انجام دینی ہے، جائزہ بھی لینا ہے، میدان کا جائزہ بھی لینا ہے، اصحاب کو بھی آزمانا ہے، اصحاب سے بھی کس طریقے سے کل کیا ہونا ہے۔ اور امام حسین نے سب کچھ کیا۔ اب امام علیہ السلام نے کوئی بات کسی سے چھپائی نہیں کہ کسی کو یہ تسلی دے سکیں کہ نہیں کل جنگ نہیں ہوگی، کل جو ہے شاید بچ جائیں گے، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمام بیویوں سے بتا دیا، شہزادی زینب سے بتایا، تمام بیویوں سے بتا دو کل شہادت کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، سب سے بتا دیا، اصحاب سے بتا دیا۔
کل قربانی کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، چونکہ ایک دن کی مہلت لی تھی وہ مہلت ہو گئی پوری، ایک رات کی مہلت لی ہے، آج کی یہ رات ہے۔ اصحاب کے خیمے الگ تھے، اہل بیت کے خیمے الگ تھے۔ اصحاب کے خیموں کے بارے میں تمام ہی علماء نے بیان کیا کہ اصحاب خیموں میں اس انداز سے عبادتیں کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے اصحاب کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو اہل بیت کے خیمے تھے، جو خواتین کے خیمے تھے، ان کا کیا حال تھا؟ ان میں ہر ایک بیوی تھی جو اپنے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کل کے پروگرام کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، ام لیلہ علی اکبر کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ام فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہیں، شہزادی زینب ام کلثوم اور جناب زینب جناب اور محمد کو لیے بیٹھی ہیں۔ حد یہ کہ رباب ظاہراً جھولے میں لوری ضرور دے رہی ہے علی اصغر کو، مگر لوریوں ہی میں کہہ رہی ہے میرے لال کل قربان ہونا ہے تمہیں بھی۔ بس ایک خیمہ ایسا ہے جس میں خیمے کے اندر سے بیوی کی آواز تو آئی، مگر وہ رو کر کہہ رہی ہے کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی تو میں بھی اپنی اولاد کو اپنے بھیا حسین پر قربان کرتی۔ یہ آواز ابو الفضل العباس نے سن لی کہ شہزادی ام کلثوم خیمے کے اندر سے کہہ رہی ہے کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی، گریہ کر کر کے کہہ رہی۔ ایک مرتبہ عباس پہنچ گئے خیمے میں، کہا شہزادی اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو یہ آپ کا غلام، آپ کا بھائی، آپ کا غلام آپ کی جانب سے قربانی دے گا۔ ہر ایک خیمے میں بیویوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بیویاں اپنے اولاد کو سمجھا رہی، بچوں کو بتا رہی ہیں۔ اور جس وقت امام علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کو بلا کر فرمایا کہ تمام بیویوں کو بتا دو کل قربانی کا دن ہے، کل صبح سے جنگ کا دن ہے، چونکہ امام اس وقت تنہا نہیں تھے، امام کے ساتھ چند اصحاب موجود تھے قریب۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ایک جملہ کہہ دیا، میرے باں جائے اپنے اصحاب کو آزما بھی لیا یا نہیں؟ جیسے کہ آزما بھی لیا یا نہیں؟ اچھا کیوں کہہ رہی ہے شہزادی زینب؟ کیونکہ پوری تاریخ ان کے نظروں کے سامنے تھی کہ نانا کو نانا کے اصحاب نے دھوکہ دے دیا، بابا کو ان کے اصحاب نے دھوکہ دے دیا، بھیا حسن کو ان کے اصحاب نے دھوکہ دے دیا۔ تو اس لیے شہزادی کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ فرمایا میرے باجائے یہ جو چند اصحاب موجود ہیں ان کو آزما بھی لیا۔ جیسے جملہ شہزادی نے کہا جناب حبیب ابن مظاہر جو قریب میں تھے انہوں نے سن لیا، اور ایک مرتبہ اصحاب کے خیمے کی جانب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے اصحاب الحسین یا اصحاب الحسین کل قربانی کا دن ہے، لیکن تمہیں ثابت کرنا ہے تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی بیٹی کو شک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فرار اختیار کر جائے۔ امام علیہ السلام بہن کے پاس سے جدا ہو کر اصحاب کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ اب یہ بڑا کا بڑا ہال کا حال ہے جہاں پر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں سارے، امام نے بلا لیا سب کو، اور اصحاب جب بلا لیے گئے تو امام علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا، اور خطبے میں امام علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہمیں کل قربان ہونا ہے، شہید ہونا ہے، کل شہادت کا دن ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تمہارے جان کے دشمن نہیں ہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، لہذا جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بیعت کی وجہ سے مجبور ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، تو امام نے فرمایا میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے وہ واپس چلا جائیے، چونکہ یہ تمہارے مخالف نہیں ہے، میرے مخالف ہے، تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے، میری جان کے دشمن ہے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ حالانکہ اس تقریر میں امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا جو ہمیشہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں کئی، مگر تفصیل سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ یہ قربان نہ ہو،
پہلے وہ حق ادا کرے. اگر کسی کے بندے کے اوپر حق ہے کسی کا تو شہادت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. حد یہ ہے کہ امام نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ جائے قرضہ ادا کر آئے واپس. یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قرضے کی اہمیت کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرضہ لے رکھا ہے اور قرضہ نہیں دیا اور وہ یہاں پر موجود ہے تو کل قربان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرے کا قرضہ لے کر یعنی وہ مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, پہلے جاؤ قرضہ دے کر آؤ. اب آپ نے سمجھا جناب مسلم نے کس انداز سے آخری وقت میں جو وصیتیں کی تھی. جناب مسلم نے شہادت سے پہلے آخری جو باتیں تھی وصیت تھی تو امام علیہ السلام نے وصیت جناب مسلم نے اپنی وصیتوں میں فرمایا تھا کہ میں جب سے کوفہ آیا ہوں تو میں یہاں چند درہم کا مقروض ہو گیا ہوں. میری جانب سے میری زرہ وغیرہ بیچ کر میرے فلاں جو بھی سامان تھا وہ بیچ کر آپ میرے قرضے کو ادا کر دینا. جناب مسلم نے کوفے میں یہ وصیت کی تھی. اب آپ سوچئے قرضہ کتنی بری چیز ہے. قرآن اللہ کی نظر میں کتنی بڑی لعنت کا نام ہے یہ قرضہ لینا دینا. دینا تو اجر و ثواب بیان کیا, دوسری کی پریشانی کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. غرض کے اب امام علیہ السلام نے فرمایا میں بیعت اٹھا رہا ہوں, جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. کوئی نہیں گیا. اب امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں جوانان جنت کا سردار ہوں, تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں, مجھے بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور آدمی دنیا میں آنے کے بعد جب سے ہوش سنبھالتا اگر وہ مسلمان ہے تو سارے عمل اسی لیے کر رہا ہے کہ ان عمل کی بنا پر جنت میں چلا جائے. نماز کیوں پڑھ رہا ہے انسان, روزہ کیوں رکھ رہا ہے, حج و زکوٰۃ کیوں ادا کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے تو جنت میں چلا جائے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, چلے جائیے. اب بھی کوئی نہیں گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اٹھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو میں چراغ بجھا رہا ہوں. امام علیہ السلام کے قریب جو چراغ تھا امام نے فرمایا اس چراغ کو خاموش کر دو. چراغ کو بجھا دیا گیا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چراغ جلایا گیا. چونکہ شرم جو ہے وہ آگ کی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغ جلایا گیا, مگر جب دوبارہ چراغ جلا تو منظر بالکل بدلا ہوا تھا. تمام اصحاب تھے جو اپنی تلواروں کو اپنے اس کے نیام سے نکال کر اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے تھے. مولا آپ حکم تو دیجئے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تلواروں سے اپنے گلوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. خدا ہمیں 1000 مرتبہ بھی زندہ کرے گا, 1000 مرتبہ بھی موت دے گا تو ہم ہر ایک زندگی کو آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اصحاب حسین. جہاں اس قسم کے اصحاب تھے مولا تڑپ گئے. مولا نے یہ جملہ کہا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. اسی لیے کہا ہے کہ اصحاب ایسے. اب آپ سمجھیے شب جمعہ خاص طور سے آپ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی زیارت وارثہ. جب زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں زیارت شہداء کربلا بھی پڑھتے ہیں. زیارت شہداء کربلا جب آپ پڑھتے ہیں صرف آپ ہی نہیں پڑھتے ہیں, وقت کا امام بھی پڑھتا ہے. یہ شہداء کربلا کس منزل پر ہیں اس بات کا اندازہ لگائیے اب آپ کہ شہداء کربلا کی منزل کیا ہے. پورے انسانیت کا جملہ وہاں ہے کہ خطیب اکبر کا ہے کہ امام حسین نے تمام پورے انسانیت کا عرق نکالا ہے جو 72 کی شکل میں نکلا ہے. گلاب کا کبھی عرق نکلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟
ہمارے یو پی میں قنوج وغیرہ میں 1-2 ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں پر گلاب کا کاروبار ہوتا ہے، گلاب کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، کنٹلوں کی تعداد ہوتی ہے گلاب کی پھولوں کی۔ ان پھولوں کو سکھانے کے بعد بھرا جاتا ہے، بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں، اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک پائپ لگایا جاتا ہے، اس کا پانی اس کا نکلتا ہے اس کے بھاپ کے ذریعے سے، اور کنٹلوں پھولوں کا چند قطرے نکلتا ہے جناب عالی۔ اصل جو عرق ہوتا ہے گلاب کا قطروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب سمجھیے آپ، تو امام حسین نے بھی تمام انسانیت کا عرق نکالا ہے، جو شہداء کربلا کی شکل میں 72 کی شکل میں نکلا ہے فقط۔ اور میں آپ کو اس سے بڑی بات کہوں، جو شہید کربلا میں شہید ہونے کے لائق نہیں تھا، اس کو امام نے پہلے ہی بھیج دیا۔ جب قافلہ چلا تھا تو زیادہ تھے، امام یہ ضرور کہہ رہے تھے، اپنی دعوت ضروری تھا، واجب تھا امام کے اوپر حجت کو تمام کرنا، اتمام حجت کے لیے امام تقریر ضرور کر رہے تھے، مگر اس تقریر کرتے کرتے امام علیہ السلام راستے میں جگہ جگہ رکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب مکے سے چلے ہیں تو جگہ جگہ پر رکنا ہوا، اس کو منزل کہا جاتا ہے جہاں ٹھہرا جاتا تھا، تو ان منزلوں پر امام ہمیشہ تقریر کرتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ امام یہ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مال غنیمت کے لیے آ گیا ہو۔ گزشتہ جنگیں آپ کی نظروں میں ہیں جو ہم پڑھی ہیں ہم نے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ یہ تو کبھی ہارے ہی نہیں، ہمیشہ جیتتے آئے ہیں، تو حسین بھی جیتیں گے تو مال غنیمت ملے گا۔ تو کوئی مال غنیمت کے لالچ میں کوئی نہ آ گیا ہو۔ امام علیہ السلام سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں مکے سے چلنے کے بعد مستقل، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اور کمال کی بات دیکھیے، ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، اس شان کے اعتبار سے تو چھوٹا ہی جملہ ہے کہ جو کربلا میں شہید ہونے لائق نہیں تھا، اس کے لیے تو امام کہتے جا رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اور تاریخ نے لکھا کہ کچھ لوگ واپس ہوئے، جو واقعاً کربلا میں شہید ہونے لائق تھا، اس کو امام علیہ السلام نے خط بھیج کر بلایا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جو اس لائق تھا، اسے خط بھیج کر بلایا ہے، اور جو اس لائق نہیں تھا اسے راستے میں کہتے جا رہے ہیں کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ ان شہداء کربلا کی منزل کیا ہے، کہ میرے بعد میری نسل میں آنے والے 9 امام ان کو سلام بھیجیں گے۔ یہ صرف آپ سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ اس لائق ہونے چاہیے کہ جو امام معصوم کے سلام کے لائق ہوں۔ تو جو امام معصوم کے سلام کے لائق تھے، چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک ہر امام شہداء کربلا کو سلام کرا۔ جو سلام کے لائق تھے وہ شہید ہوئے، جو سلام کے لائق نہیں تھے امام نے واپس بھیج دیے۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہے وہ شہداء کربلا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار نکال کر گلے پر رکھ دیا کہ مولا آپ حکم تو دیجیے۔ اور اسی لیے صبح جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے شہادت کے موقع پر امام نے یہ چاہا کہ جناب علی اکبر کو بھیجے۔ تاریخ نے لکھا ہے اصل میں امام یہ سوچتے ہوئے، کسی کے دماغ میں ہوتا نا اپنوں کو بچا رکھا ہے نا، دوسرے شہید ہو رہے ہیں، دوسرے مر رہے ہیں، کسی کے دماغ میں یہ نہ آ جاتے۔ امام یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو، سب سے پہلے علی اکبر شہید ہو، مگر سارے اصحاب اڑ گئے، مولا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں ہے، پہلے ہماری زندگی میں علی اکبر شہید ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
اور اسی لیے پہلے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں، انصار نے قربانیاں دی ہیں، اور اصحاب کی قربانیوں کے بعد، انصار کی قربانیوں کے بعد پھر بنی ہاشم میں جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ بھی دور سے پہلے سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے وہ بھتیجے، وہ بھانجے، وہ فلاں ہوتے ہوتے سب سے آخر میں پھر جناب علی اکبر۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہیں چاہنے والے، یہ ہے کربلا، عجیب ہسٹری ہے، عجیب تاریخ ہے کربلا۔ اور امام علیہ السلام میرے عزیزو صبح ہو گئی، جس وقت مکے سے چلے تھے امام، اس وقت سے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنا ایک مؤذن تھا، تاریخ نے اس کا نام بتایا حجاج ابن مسروق۔ جب بھی کہیں پڑاؤ پڑتا تھا رکتے تھا قافلہ، امام علیہ السلام حجاج سے کہا کرتے تھے کہ حجاج اذان کہو، اور حجاج اذان کہا کرتے تھے۔ مکے سے یعنی مدینے سے مکے گئے تب بھی، مدینے میں رہے تب بھی، مدینے کے بعد سے جب بھی کہیں رکتا تھا قافلہ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، امام علیہ السلام حجاج سے کہا، حجاج اذان دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 9 محرم تک حجاج ابن مسروق نے اذان کہی ہے۔ لیکن عاشور کا دن ہوا، صبح ہوئی تو اب امام نے مؤذن بدل دیا، اور امام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، علی اکبر میرے لال تم اذان کہو۔ پھر صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی۔ کیا تاریخ ہے کربلا! کل میں نے کہا تھا نا، آپ کے سامنے یاد ہے نا، جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے، جناب عباس شبیہ امیر المومنین تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، کربلا میں حسین کو شہید کرنے والے کوفے کے شیعہ تھے، شیعوں نے شیعوں کو قتل کر دیا۔ ذرا آپ سوچئے کہ امام کی پلاننگ کیا تھی۔ دیکھیں اگر مقابل میں وہ کون تھا، سمجھیے اب آپ، حسین کے مقابل میں کون تھا؟ شیعہ تھے یا مسلمان تھے یا انسان تھے؟ کون تھے مقابل میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ تھے، تو شیعہ اگر تھے تو شیعوں کا مطلب یعنی علی کے چاہنے والے، تو اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو علی کے چاہنے والے شبیہ علی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ میری بات، علی کے چاہنے والے علی ہی کی شبیہ کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ مولا نے اس لیے جناب عباس کو بھیجا، عباس شبیہ امیر المومنین ہے، تو پھر کیسے شیعہ تھے جنہوں نے عباس کو قتل کر دیا؟ تو عباس کو قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شبیہ رسول کو، شبیہ علی کو قتل کرنا یعنی وہ شیعہ نہیں ہے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب مسلمان تھے، تو اگر مسلمان تھے تو مسلمان شبیہ رسول کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ مولانا نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیج دیا، کل پڑھا تھا نا میں نے تفصیل سے۔ اب علی اکبر پہنچ گئے، جب علی اکبر میدان میں ہیں تو سب جانتے تھے کہ شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ رسول ہے، اور مگر ان مسلمانوں نے علی اکبر کو بھی قتل کر دیا۔ تو مسلمان شبیہ رسول کو قتل نہیں کر سکتا، مگر قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلے میں مسلمان تک نہیں ہے۔ اب ایک ہی مسئلہ تھا کہ شیعہ نہ صحیح، مسلمان نہ صحیح، مگر انسان تو تھے۔ ہو سکتا ہے اب یہ تھوڑی کہہ سکتا کوئی انسان بھی نہیں تھے۔ مولا اپنے ششمائے علی اصغر کو لے کر آ گئے کہ اگر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے تو اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو قتل نہیں کریں گے، مگر دشمنوں نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی اس سے شعبہ تیر سے، تیر بھال کے تیر سے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا، اور مولا نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، یہ میرے مقابلے میں آنے والے نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ مسلمان ہے، اور حد یہ ہے کہ یہ انسان تک نہیں، وہ درندے تھے۔ مولا نے خواب میں یہ تو دیکھا تھا، جس وقت مولا کربلا کی جانب جا رہے ہیں
امام علیہ السلام نے خواب دیکھی، ذرا خواب سے بیدار ہوئے تو مولا کی زبان پر آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اکبر نے سن لیا، بابا خیریت تو ہے؟ یہ آپ نے کیسے کلمہ استرجاع کیسے پڑھا آپ نے؟ فرمایا میرے لال میں نے ابھی ایک خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جا رہے ہیں کربلا کی جانب جا رہے ہیں، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے لال اگر ہم حق پر نہیں تو پھر کون ہے؟ تو پھر ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر جا پڑے، پھر پرواہ کیا ہے؟ یہ ایک خواب ہے جو راستے میں دیکھی ہے، جب پہنچ گئے تو پھر ایک خواب اور دیکھی ہے امام نے راستے کے قریب ہی بعد میں، یعنی وہ خواب یہ ہے کہ امام نے فرمایا خواب میں دیکھا جیسے خون کا سمندر ہے، دریا ہے، اور تنے تنہا حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور چاروں جانب سے درندے ہیں جو حسین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خواب بتائی کہ درندے حملہ کر رہے ہیں، کہ جانور حملہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ درندے تھے، واقعی درندے تھے، نہ انسان تھے نہ مسلمان تھے۔ نہیں، مسلمان نام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان تھے۔ بس عزیزوں لیجیے وہ وقت آ گیا، قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ بس 2 جملے بس ختم کر رہا ہوں، مجلس میں نے ختم کر دی، بس آخری چند جملے سن لیجیے۔ ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا تھا جیسے شہزادی زہرا خواب میں آئی ہے اور شہزادی فرما رہی ہے کہ تم مجلس سے پڑھتے ہو مگر مجلس کا حق ادا نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ تم میرے لال حسین کے مصائب نہیں پڑھ پاتے، اصل مصیبت نہیں پڑھ پاتے۔ فرمایا شہزادی میں تو مصیبت پڑھتا ہوں، فضائل بھی پڑھتا ہوں، میں مصائب بھی پڑھتا ہوں۔ کہ کہاں پڑھتے ہو؟ سب سے بڑی مصیبت تو تم چھوڑ دیتے ہو، نہیں پڑھ پاتے۔ کہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے مجھے شہزادی بتائیے تو صحیح۔ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب حسین خیمے سے جدا ہو رہے تھے، بیویوں سے جدا ہو رہے تھے، بہنوں سے رخصت ہو رہے تھے، اور رخصت آخر کے لیے جب خیمے سے نکل رہے تھے، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اب امام علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہنوں کو تسلی و تشفیع تمام بہنوں سے کہہ رہے ہیں، زینب ام کلثوم علیکن سلام، تم سب کے اوپر میرا سلام۔ جناب فضہ سے پہلے ہی فرمایا تھا، فضہ وہ صندوق دیکھو، پرانا جو صندوق ہے اس صندوق کے اندر میرا لباس ہے، جو لباس میرا اماں نے سی کر رکھ رکھا ہے، اس لباس کو لے کر آنا۔ اور ذرا یہ خیال ہے جب لباس لانا تو ذرا دھیان سے، کہیں میری بہن زینب نہ دیکھ لے۔ فضہ نے صندوق کھولا، نکالا، شہزادی زہرا نے اپنے ہاتھ سے تیار کر رکھا تھا وہ لباس حسین کا، فضہ چھپا کر لا رہی ہے، مگر شہزادی زینب کی نظر پڑ گئی۔ اماں فضہ کیا لے رہی ہے، کیا چھپا رہی ہے؟ فضہ کیا بتائے؟ کہ مطلب فضہ سے شہزادی نے فرمایا، فضہ بتاتی کیوں نہیں کہ میں تمہارے بھائی کا حسین کا کفن لے کر جا رہی ہوں۔ امام علیہ السلام نے وہ ماں کا سیا ہوا اس لباس کو پہنا، اور لباس کو زیب تن کرنے کے بعد اس کو خود سے جگہ جگہ سے چاک بھی کیا، تاکہ ہماری شہادت کے بعد کوئی اس لباس کو اتار نہ لے، اس کو کٹا پھٹا ہوا چھوڑ کر خود ہی چھوڑ دے، مگر ظالم نے ایسا بھی نہ کیا۔ امام علیہ السلام لیجیے بس عزیزو، امام علیہ السلام نکل رہے ہیں، رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے، اور خیمے سے باہر آنے کے بعد جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنا چاہا، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں میں جانتا ہوں اسم با وفا، تو بھی تھکا ہوا ہے، تو بھی صبح سے جنازے لا رہا ہے، مگر میرا وعدہ یہ آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے اور بس۔ مگر تبھی ذوالجناح اپنی زبان بے زبانی میں، مولا کیسے آگے بڑھوں، سکینہ تو لپٹی ہوئی ہے صبح سے۔
4 سال کی بچی سکینہ زلجلال کے پچھلے پاؤں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو مقتل میں ڈالے۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے اتر گئے، زینب سکینہ کو پھر الحال تم نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا ایک خواہش ہے، مجھے بھی ایک بار اپنے سے ایک بار اور مجھے اپنے سینے پر امام علیہ السلام تپتی ہوئی زمین کربلا پر لیٹ گئے، آجا میری بچی میری لاڈلی آجا، سکینہ کو سینے پر لٹا دیا، مگر یہ خیال ہے میری بچی آج کے بعد ضد نہ کرنا، آج کے بعد یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو بس ختم کر دی میں نے آخری جملہ۔ امام علیہ السلام سکینہ سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب چلے، مقتل میں آئے ہیں، جنگ کی ہے امام نے۔ وہ تاریخ کہتی ہے کہ امام آگے بڑھتے جاتے تھے، تلوار چلاتے جاتے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے، میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کیا اپنے دوست کا حوصلہ نہیں بڑھاؤ گے؟ فرات کنارے گئے میرے بھائی عباس، اپنے بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ کبھی جنگ کرتے جاتے کہتے میرے لال علی اکبر اپنے باپ کی امام نے انداز سے حملے کیے کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، تبھی امام کے کانوں میں آواز آئے حسین صبر کے جوہر دکھا دو، شجاعت کے جوہر دکھا چکے۔ تبھی امام علیہ السلام نے تلوار کو نہا میں رکھا، جیسے ہی تلوار کو نہا میں رکھا تمام بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی اور ایک مرتبہ امام پر حملے شروع ہوئے، تیروں کی بارش اور حملے اس انداز سے جس کے پاس جو کچھ تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ حد یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی اپنے دامن میں پتھر لیے ہوئے تھے، امام پر برسا رہے تھے، امام گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، گھوڑے سے زمین کی جانب آئے۔ لیجیے عزیزو بس مجلس تمام ہے، جیسے امام زمین کی طرف آئے ذوالجناح نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو امام کے خون میں رنگین کیا اور ذوالجناح مقتل سے آیا خبر شہادت دینے کے لیے، شہزادی سکینہ نے دیکھ لیا بابا کا ذوالجناح آ رہا ہے، سمجھ گئی خبر شہادت دینے، آگے بڑھی اور ایک جملہ کہا یا مرکب ابھی حل قتلا حل سقیا ابھی اب قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے میں جانتی ہوں میرا بابا شہید ہو گیا مگر اتنا بتا دے شہید ہونے سے پہلے بابا کو پانی بھی ملا تھا یا پیاسا شہید کیا گیا۔ ذوالجلال نے بھی زمانے میں شہزادی آپ کا بابا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اور الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا امان و انصار میں شمار فرما، اب کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا یا اللہ جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں دامن اہل بیت ہو۔ اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ یا اللہ تمام مومنین جو عزاداری میں مصروف ہیں تمام کی عزاداری کو قبول فرما، تمام عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں بھی شہزادی کو کس پرسے میں شریک ہے پرسہ دے رہے ہیں، یا اللہ
پروردگار تمام کے پرسے کو قبول فرما یا اللہ۔ تمام مومنین جو ہر سال عزاداری کیا کرتے تھے، ہمارے درمیان مجلس کیا کرتے تھے، اس سال وہ موجود نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے، ہم تمام کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جو بھی میرے معبود میرے پروردگار دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، ان تمام کو پورا فرما۔ پھر سے دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لاتے تھے، مجلس میں شرکت کرتے تھے، اس حقیر کو سنتے تھے، اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ میں اپنی جانب سے بھی، علی بھائی کی جانب سے بھی تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ کو شہزادی اجر عظیم عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ماتم حسین۔